نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بھائیوں، آج میں آپ کو پڑوسی کے شر سے بچنے کا 90 نسخہ بتاتا ہوں کہ ایک موقع پر ایک شخص اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوا۔ اللہ کے نبی سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پڑوسی مجھے بہت ستاتا ہے، بہت تنگ کرتا ہے، میں اپنے پڑوسی سے بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ میں نے اس کی خوشامد بھی کی، اس کو اچھے طریقے سے منانا بھی چاہا، سمجھانا بھی چاہا، لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں اپنے پڑوسی سے بڑا پریشان ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے ایک تجویز پیش کی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اچھا تو جاؤ، تم گھر کا سارا سامان اٹھا کر اس کو روڈ پہ رکھ دو، گھر کا سارا سامان اٹھا کر گھر کے باہر رکھ دو، اور جو آتا جاتا پوچھے کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے، تو کہہ دینا کہ میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے، میں اپنے پڑوسی سے بہت تنگ ہوں، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم اپنا گھر خالی کر دو۔ چنانچہ اس بندے نے ایسے ہی کیا، گھر گیا، گھر کا سارا سامان لا کر روڈ پہ رکھ دیا۔ اب جو آ رہا جا رہا پوچھ رہا ہے، بھائی کیا معاملہ ہے، تمہارا گھر بھی ہے، گھر ہوتے ہوئے سامان باہر ہے؟ تو کہتا ہے کہ میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے، میں اپنے پڑوسی سے تنگ آ گیا ہوں، اور مجھے میرے نبی نے حکم دیا ہے کہ تم سامان باہر نکال کر گھر کو خالی کر دو۔ اب جو آئے وہ کہے توبہ توبہ، کیسا لعنتی پڑوسی ہے، کیسا گندا پڑوسی ہے کہ اس نے آپ کو ایسا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ اب صبح سے لعنت برسنا شروع ہوئی، شام تک جو آئے اس کو بولے کہ بھائی میرا پڑوسی بہت تنگ کرتا ہے، میں اپنے پڑوسی کے شر سے بہت تنگ ہوں، مجھے میرے نبی نے حکم دیا ہے کہ سامان نکال کر گھر کے باہر رکھ دو، گھر خالی کر دو۔ تو صبح سے شام تک سینکڑوں لعنتیں اس پر پڑی۔ تو جب اس پڑوسی نے دیکھا کہ بھئی یہ تو میری تو عزت کا جنازہ نکل گیا، مجھے تو لوگ اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو فوراً اس کے پاس گیا اور اس کے پاؤں میں پڑ گیا، منت سماجت کرنے لگ گیا کہ بھئی اب مجھے معاف کر دے، اللہ کے لیے معاف کر دے، آجا، جو ہے اب میں تیری مدد کروں گا، تجھے کبھی تنگ نہیں کروں گا، لیکن تم مہربانی کر کے سامان اٹھا کر اپنے گھر میں رکھ لیں۔ اس نے کہا نہیں نہیں، مجھے کیا بھروسہ، تم پھر کل کو تنگ کرنے لگ جاؤ۔ اس نے کہا خدا کا واسطہ دیتا ہوں، میں خدا کے لیے جو ہے میں یقین دلاتا ہوں کہ اب میں تمہیں بالکل بھی تنگ نہیں کروں گا، بلکہ اب میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو جب اس نے یقین دلایا تو پھر ایسا یقین دلایا کہ وہ سارا سامان جو اس نے باہر رکھا تھا، خود اس نے ہاتھ لگا کر جو ہے مل کر وہ سارا سامان اٹھا کر وہ اس کے گھر میں واپس رکھ دیا، اور اس کے بعد ساری زندگی تنگ کرنا، تکلیف دینا تو دور کی بات، ہر کام میں جو ہے وہ اس کا ہاتھ بٹانے لگ گیا۔ تو یہ جو اللہ پاک نے بتایا، اللہ کے نبی نے بتایا، یہ کوئی شریعت سے نہیں بتایا، کوئی وحی نہیں آئی، بلکہ اللہ کے نبی نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے یہ نسخہ اس کو بتلایا۔ تو جب دینداری ہوگی تو پھر عقل بھی صحیح استعمال ہوگی، اگر زندگی میں دینداری نہیں ہوگی تو پھر عقل شرارت اور فتنے اور فساد کی طرف جو ہے لگ جائے گی۔ تو اللہ پاک ہمیں جو ہے دینداری کے ساتھ ساتھ ہمیں صحیح عقل کو دین کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔